السلام علیکم. حضوری بیٹھک کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور کوشش ہے ہماری حضوری بیٹھک کی کہ جیسے ہم ہفتے میں ایک دن تمام 150-200 بندوں کی وہاں بیٹھ کے خدمت کرتے ہیں، اپنی گدی جس کو ہم کہتے ہیں، حضوری بیٹھک گدی کا نام ہے ایک. تو اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں ہم آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ ایسے وظائف بتائیں جن کا آپ کو بہت زیادہ فائدہ بھی ہو، آپ ان کو گھر میں پڑھیں بھی، اور آپ کے وسیلے سے کہیں دوسروں کی بھی مدد ہو جائے. کوئی ایسے لوگ ہیں، آپ تو فرض کریں آپ میرے پاس آ رہے ہیں، حضوری بیٹھک پہ آ رہے ہیں، کوئی اور بھی ان کو پتہ ہی نہیں، وہ نہیں آ سکتے. لیکن یوٹیوب جس کو کہتے ہیں، یہ ایک ایسا میڈیا، ایک ایسی چیز ہے جو دور دور تک دنیا کے ایک نکر سے دوسری نکر تک پہنچ جاتا ہے اور لوگوں کا بہت بھلا ہو جاتا ہے. آج جو میں آپ کو ایک وظیفہ بتانے لگا ہوں نا، میں اس کو کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد. یہ وہ وظیفہ ہے. اب نام سے آپ حساب لگا لیں کہ یہ وظیفہ کیا ہوگا. دوسرا شرح شروع ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ کے کچھ مقدس نام بتاؤں گا، اور اس کو مقدس جو وقت ہے اس کے مطابق اس پر ہی پڑھنا چاہیے. ہے مقدس تو سارا دن ہی ہوتا ہے، لیکن کچھ ٹائم ایسے ہوتے ہیں جو زیادہ مقدس ہوتے ہیں، جیسے نماز کا وقت ہوتا ہے. یہ خصوصاً یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے آپ کو لوگوں کا محتاج سمجھتی ہیں، بے بس ہیں، اپنی ہمت چھوڑ چکے ہیں، حوصلہ ختم کر چکے ہیں، اور بھی کئی جو چیزوں کے دماغ میں آتی ہیں، بس اپنے آپ کو ختم کیا ہو کہ جی ہم تو لوگوں کے محتاج ہیں. اللہ تعالیٰ پہ تھوڑا سا کمزور ہو گئے ایمان. اس میں ان کا قصور نہیں ہے، جو حالات ان کے ساتھ پیش ہو، واقعات پیش آتی ہیں، تو یہ تھوڑا سا بندہ ڈگمگاتا ہے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے ڈگمگاتا ہے، اس کو پھر فوراً سمجھ جاتا ہے. کیونکہ آپ کو بتایا تھا نا، یا حی زندہ ہمیشہ زندہ رہنے والا اللہ کی ذات، اور یا قیوم آپ کو بتایا تھا سنبھالنے والا. تو ذات سنبھالنے والا اللہ کی ذات ہے. جب آپ کو اس حالت میں دیکھیں گے تو انہوں نے آپ کو سنبھالنا ہی سنبھالنا ہے. اور پھر یہ کہنا، یہ جو میں آپ کو چیزیں آج بتاؤں گا نا، اس کی غیبی علم، غیبی جو مدد کے حوالے سے، اگر آپ اس کو یقین سے پڑھیں گے نا، تو دولت سے آپ مالا مال خود بھی ہو جائیں گے، اور جس کو بتائیں گے وہ بھی ہو جائیں گے. اب میں سیدھا ادھر ہی آ رہا ہوں. پہلے تو آپ استغفار جتنی پڑھ سکتے پڑھ لیں. اس کے بعد اگر آپ کے ذہن میں کوئی دعا آتی ہے، کوئی بھی چیز بھی دعا، وہ آپ پڑھ لیں. پھر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی یہی مانگیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کسی کا محتاج نہ کرنا، اور غیبی امداد کی دعا مانگیں. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب میں نے کہا تھا نا، مقدس نام، اللہ تعالیٰ کے ناموں کی بات ہی میں کر رہا ہوں نا. تو آپ نے پڑھنا ہے یا غفورو اور یا رحیمو. بزرگ بھی کہتے ہیں، بڑے بھی کہتے ہیں، اور کچھ اور بھی اگر لوگوں کو سنیں تو وہ بھی کہتے ہیں. ایک تعداد مقرر کر دی گئی ہے جی، کم از کم جی کوئی وظیفہ بھی ہو، چاہے کوئی بھی ہو، 313 مرتبہ تو لازمی پڑھیں. چلیں ٹھیک ہے، ہم بات مان لیتے ہیں. تو میں بھی پھر آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ یا غفور اور یا رحیم 313 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے. اور اس کے بعد، اور لیکن ایک چیز یاد رکھ دیا، آپ اس کو کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں. اور نماز پڑھنے کے بعد آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کے، ان کی آل کا واسطہ دے کے، ان کے نواسوں کا واسطہ دے کے، علی اصغر کا واسطہ دے کے، آپ کو پتہ یہ کربلا میں جو ساتھ تھے ان کا سب کا واسطہ دے کے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ سکتے ہیں کہ ان کے وسیلے سے ہی میری مدد فرما. اچھا، اب اس وظیفے کو کیونکہ غیبی علم ہے، اس میں اور تھوڑی سی جان یا اور اس میں تھوڑی سی طاقت پیدا کرنے کے لیے یہ ہے کہ آپ 2 نفل پڑھیں. اب وہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ پہلا، جب آپ نفل پڑھیں گے تو سارا اس سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں آپ، وہ پڑھ لیا آپ نے. اس کے بعد آپ نے 3 دفعہ پڑھنا ہے سورہ اخلاص، 3 دفعہ.
پھر دوسری رکعت یہ ختم ہو گئی، دوسری رکعت اس میں بھی آپ سیم یہی ریپیٹ کریں گے آپ سارا کچھ جو میں نے بتایا. کرنے کے بعد آپ ایک دفعہ درود ابراہیم پڑھیں گے. اگر آپ نے غیبی امداد لینی ہے تو یہ محنت کرنی پڑے گی. تو سجدے میں جا کے آپ نے 43 یعنی 43 بار کہنا ہے یا وہاب. 43 دفعہ یا وہاب. پھر یہ جب کہہ لیں تو پھر آپ 3 دفعہ درود ابراہیم دوبارہ پڑھ لیں. اور پھر اپنی جتنی بھی حاجات ہیں جیسے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کیسے مانگنی ہے وہ ساری آپ مانگیں جو مانگیں. پھر میں وہی کہتا ہوں کہ ہم لوگ یا آپ لوگ ہم مانگتے ہیں اپنی اوقات کے مطابق اور اللہ تعالیٰ دیتے ہیں اپنی شان کے مطابق. یہ میں پہلے بھی آپ کو جانتا ہوں اور آپ کو اس کو پتہ بھی ہے. اس کی ایک مثال ہے بھی بڑی ہے، حدیث بھی ہے اس کی متعلق کہ ایک صاحب تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صحابی بھی آپ کہہ سکتے ہیں. مسجد میں جاتے تھے، نماز پڑھی، 2 نفل پڑھے، گھر آ گئے، بیگم کو کھانا دو. اب بیگم کھانا سے کہاں سے دے، گھر میں تو کچھ ہے ہی نہیں. تو بیگم اشاروں میں کہتی جی آج تم سمجھ جاتے، کہتے کوئی بات نہیں. خیر پانی شانی پیتے، خود بھی گزارا کرتے، بیگم گزارا کرتی. دوسرے دن پھر گئے مسجد، نماز پڑھے، اپنی حاجات کی، اللہ تعالیٰ سے ساری درخواست کی، اپنی پرابلم بتائی، بھوک ہر چیز بتائی اللہ تعالیٰ کو. کیونکہ جب بندہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے تو وہ آپ کو تو مجھے تو نہیں بتائے گا نا. وہ تو دل میں اللہ تعالیٰ کو ہر چیز بتا دے گا، ایسی چیزیں بتا دے گا جو نہیں جو اس بتاتے ہوئے اس کو شرم بھی آتی ہے ہمارے سامنے، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے تو کوئی شرم نہیں ہے نا. کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، ضد کرتے ہیں بھائی مجھ سے مانگو. تو جب ایک بندہ خود منہ سے کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگو تو ہم کیوں نہ مانگیں اور چھپڑ پھاڑ کے مانگیں. کیونکہ اس کے پاس چھپڑ پھاڑ کی دولت ہے، اور اس میں اگر آپ کو اتنی سی مل جائے گی نا تو اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کے دن اچھے ہو جائیں گے. تو ایسے 2 دفعہ ہوا، پھر تیسری دفعہ پھر آئے تو پھر اپنی آئے تو بھوک لگی تھی، بیگم کا کھانا اس نے پھر ویسے ہی جیسے روٹین میں تھا ان کا. وہ بھی بیچاری کیا کرتی جب گھر میں کچھ ہے ہی نہیں تو وہ کیا کرتی. تو وہ بندہ جو تھا نا، جن کو آپ صحابی کہہ لیں، بندہ کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، وہ تھوڑی دیر کے لیے سر پکڑ کے بیٹھ گیا. 3-4 دن ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں مانگ رہا ہوں، نفل ادا کر رہا ہوں، اپنی حاجات اللہ تعالیٰ کو بتا رہا ہوں. وہ غفور الرحیم ہے، وہ رحم کرنے والا ہے، لیکن مجھ پہ رحم کیوں نہیں ہو رہا. سوچتے سوچتے ایک دم آنکھ ایسے جھٹکا اس کو لگتا ہے. ٹھیک ہے، کہتا ہے وہ کدھر ہے چکی، وہ جس کو آٹا پیستے ہیں. بے کہتی وہ آپ کو سامنے تو پڑی، وہ سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے، آپ سامنے تو پڑی ہے. کہتے ہیں کماؤ اس کو. اب اس کے ذہن میں آتا ہے پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا. نہ میرے پاس گندم کا کوئی دانہ ہے جس کو ہم کنک کہتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، تو میں کیا کروں گی. لیکن کیونکہ میاں نے کہا تو میاں کا حکم ماننا تو فرض ہے بیوی کا. دوبارہ وہ گئیں تو جناب انہوں نے وہ اس کو ایسے کرنا شروع کر دیا جیسے کرتے ہیں. وہ ایسے کرنے کی دیر تھی کہ بیچ میں سے آٹا ہی آٹا نکلنا شروع ہو گیا. یہاں میں آپ کو کہا تھا کہ میں یہ وظیفہ ہے اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد کا، تو یہ غیب سے مدد آ رہی ہے اٹک. اب دونوں میاں بھی پریشان، یہ کیا ہو رہا ہے، نکلتا آ رہا ہے، نکلتا آ رہا ہے، نکلتا آ رہا ہے. اور جب ایسی چیزیں نکل آتا نا تو تھوڑا سا بندے کا دماغ بھی تھوڑی میں لالچ بھی آتی ہے. انہوں نے یہ بھی بار، وہ بھی بار، وہ بھی بار، فلاں چیز بار، یہ بھی بار، لیکن وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا. اینڈ پہ آ کے اس کو بس کر دیا، کتنا سنبھال لیں. پھر میں کہہ رہا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد کا اشارہ دے رہا ہوں آپ کو. اس کے بعد جناب وہ آٹا گندا کھندا بھر کے کھایا، چلو جی سکون ہوا. تو پھر بیگم کہتی ہے یہ کیا چکر ہے چکی میں، کیا اس کے نیچے کوئی سرنگ ہے جہاں سے آٹا آ رہا ہے، کیا آ رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں تو وہ شخص یا صاحب بھی فرمایا چل جو بھی ہے اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کر دی، ہمارا پیٹ بھر گیا. کہتے نہیں پھر بھی دیکھنا چاہیے نا. تو جب اس نے اصرار کیا تو اس نے کہا چلو ٹھیک ہے پھر دیکھ لو دیکھنا. وہ جناب جب اس نے وہ اٹھائی تو نیچے کچھ بھی نہیں تھا. تو جب غور سے دیکھا تو ایک چھوٹا سا کنک دانہ پڑا ہوا تھا کنک کا، جس کو گندم کہتے ہیں.
وہ رکھ دیا اس نے. لیکن اس کو یہ بات جب بیوی کی یہ بات اس سے دیکھی, سارا کچھ دیکھا نا, تو پھر بیگم کو کہتا ہے اچھا میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں. سیدھا چلا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ شخص. تو اس وقت مسجد نبوی اب تو بہت بڑی ہے, چھوٹی ہوتی تھی, جہاں آپ بیٹھ کے نا لوگوں کی باتیں سنتے تھے, ان کی پرابلم, ان کی سولوشن پرابلم سنتے تھے, پھر ان کا حل بتاتے تھے. تو اسی طرح یہ شخص گیا, اسے جا کے نا ساری اپنی کہانی سنا دی. تو اس نے تو صلاح کہ پھر اس سے پہلے تو نے کیا کیا کیا, اسے بتا دیا میں نے نمازیں پڑھی, یہ پڑھی, میں نے نفل پڑھے, میں نے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعائیں مانگی, اپنے رزق کے لیے مانگا, یہ مانگا وہ مانگا. تو آپ نے فرمایا کہ دیکھ یہ تو نے جتنی باتیں تو کر رہا ہے نا, یہ تو نے اللہ تعالیٰ سے یہ چیزیں مانگی ہیں دل سے, ایک عقیدے سے, بالکل پیور عقیدے سے مانگی ہیں. اور یقین کر, میں تم پھر کہہ رہا ہوں یہ تجھے اسی کا صلہ. اور اگر تو اب تو نے وہ دانا تو نکال لیا, تجھے نظر آ گیا, اگر وہ فرض کرے دانا پڑا رہتا ساری عمر, تجھے پتہ نہ لگتا نا, تو ساری عمر تیرے گھر میں آٹا نہیں ہونا تھا, ختم نہیں ہونا تھا. تو اس میں اب یہ چیز ہے, اگر آپ یہ کرتے ہیں تو میں 100% یقین کے ساتھ کہتا ہوں, کیونکہ یہ آزمائی ہوئی چیزیں ہیں کہ آپ کو بھی غیب سے ہر وہ چیز ملے گی جو آپ چاہتے ہیں. لیکن بات آتی ہے یقین پر, پکے ایمان سے, پکی نیت سے, پرسکون ہو کے. تو یہ آج کا وظیفہ تھا جو میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ غیب سے کیسے مدد کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو اس کے ساتھ ہی اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا. تو اگر آپ کو یہ جو میں چیزیں بتاتا ہوں, اگر آپ یہ پسند آپ کو آتی ہیں, تو آپ ان کو سبسکرائب بھی کر دیا کریں, ان کو لائک بھی کر دیا کریں, شیئر بھی کر دیا کریں. عام طور پہ یہ آتا ہے کہ آپ اکثر لوگ جب دیکھتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں ویو تو سارے کر رہے ہیں, مثلا 100 بندہ ویو کر رہا ہے, 150 200 1000 بندہ ویو کر رہا ہے, لیکن جب دوسری طرف لائک کو دیکھتے ہیں تو وہاں پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا. کبھی 8-10 بندے لائک کر رہے ہیں, کبھی 15 لائک کر رہے ہیں. اس لیے جب آپ کسی چیز آپ کو پسند آتی ہے نا, یہ نہیں کہ زبردستی, اگر کوئی پسند آتی ہے تو ساتھ لائک کے بٹن کو بھی دبا دیا کریں. تو یہ آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست تھی. اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو وظیفہ بتاتا ہے یا جو تھوڑا سا محنت کر کے وظیفہ آپ کو تھا, تھوڑا سا اس کا دل پڑا ہوتا ہے, اس کو پتہ ہوتا ہے چلو میں جو پڑھ رہا ہوں مجھے اتنے رزلٹ آ رہے ہیں, مجھے اتنے ویو لوگ دیکھ رہے ہیں, مجھے اتنے لوگ پسند کر رہے ہیں, مجھے لوگ اتنے اچھے اچھے کمنٹس دے رہے ہیں. تو بس آخر میں پھر میں یہی کہوں گا کہ آج کا جو وظیفہ ہے یہ بڑا پاورفل وظیفہ ہے, اور یہ کسی بھی جمعہ آپ پڑھ سکتے ہیں, کیونکہ رمضان ہے, رمضان میں ہر چیز کی برکت 70 گنا زیادہ ہوتی ہے. اس لیے میں کروں گا, کوشش کروں گا کہ آپ اس کو 2 دن ذرا مسلسل پڑھیں. اب اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.